میں ہوں محمد جاوید اشرف۔ جب سبکتگین بہت بیزار نظر آنے لگا تو پوری رات وہ نہیں سو پایا۔ جب پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تو سید امیر علی شاہ اس کے خواب میں آیا۔ تو اس نے کہا، اے بیٹا پریشان ہو، میرا بھی ایک درویش غزنی میں رہتا ہے، اس کے پاس یا وہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا اور اللہ تیری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ جب صبح ہوئی نماز کے بعد اس نے نظام شاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ نظام شاہ کے پاس گیا اور نظام شاہ کو یہ سارا قصہ بیان کیا۔ سبکتگین نے کہا کہ میں محمود سے بہت دل سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی میرے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نظام شاہ نے کہا، اے بیٹا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ جو غم کے بادل ہیں اللہ کرے گا کہ ٹل جائیں۔ تو نظام شاہ نے اس کو بتاتے ہوئے کہا کہ تیرے محمود بیٹے پر 2 مرتبہ حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کسی اور نے نہیں، تیرے وزیر اعظم اسد شرازی نے کیا، جو تیرے اور محمود کے بہت بڑا دشمن بن گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کو قتل کر دے، لیکن رب نے تم کو بچا لیا، اور کیونکہ تیرے پیچھے اس مرد کلندر کی دعائیں تھیں۔ اس طرح سبکتگین وہاں سے دعائیں لیتا ہوا واپس غزنوی کے محل میں آیا۔ جاتے ہی محمود کے پاس گیا۔ جب اس نے محمود کو دیکھا تو اس کا بخار بہت کم ہو گیا اور اس کے جو چہرے پر نشان چچک کے پڑ گئے تھے وہ بھی کم ہونے لگے۔ اسی طرح چند دنوں کے بعد محمود بالکل صحت یاب ہو۔ تو سبکتگین محمود کو لے کر نظام شاہ کے پاس آئے۔ نظام شاہ نے جب محمود کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے کو بوسے دیتے ہوئے کہا کہ اے سبکتگین، ایک دن یہ شخص بت شگن بنے گا اور اس کا سایہ پورے ہندوستان، غزنوی، ترکمانستان، ازبکستان اور دیگر کئی ریاستوں پر ہوگا اور یہ اللہ کا بہت ہی نیک حکمران ہوگا۔ جب سبکتگین نے اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ سنے تو مسکرایا اور مسکراتے ہی نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو نظام شاہ نے یہ تمام قصہ اس وقت بتایا جب اس نے محمود کو دیکھا۔ تو اس طرح سبکتگین اپنے بیٹے کو لے کر واپس غزنوی کے محل میں آ گیا۔ سبکتگین غزنوی کے محل میں جب دوبارہ آ گیا تو اس نے سپہ سالاری والے کام سر انجام دینے شروع کر دیے۔ جو اسد شرازی تھا، علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، تو اس نے ستاروں کی چال دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ لگا تھا کہ محمود مر جائے گا، لیکن یہ پھر کیسے ہو گیا کہ یہ بچہ پھر سے بچ گیا۔ تو اس کی ایک کنیز نے، جس کا نام سعدیہ تھا، اس نے کہا، نظام علی شاہ کی دعاؤں سے یہ لڑکا پھر بچ گیا۔ تو اسد شرازی نے کہا، پہلے تو محمود اور سبکتگین اور سید امیر علی شاہ تھے، لیکن اب یہ چوتھی بلا جہاں سے آ گئی۔ تو اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ نظام شاہ کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے نظام شاہ کے ساتھ نپٹنا ہوگا اور اس کے بعد محمود اور سبکتگین کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اس طرح اس نے مختلف چالیں چلنا شروع کر دی۔ سعدیہ جو کہ سبکتگین کے بیٹے کی رکھوالی تھی اور وہ اکثر اسے دودھ پلاتی اور اس کا خیال رکھتی، موقع پاتے ہی محمود کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ اس کو لوریاں دے رہی تھی۔ تو اس طرح سبکتگین اس کے پاس آیا۔ جب اس نے نظام شاہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مرد کلندر اسی غزنی میں رہتا ہے، تو سعدی نے یہ تمام باتیں سن لی اور واپس جا کر اسد شرازی کو بتا دی۔ جب اسد شرازی نے یہ سارا قصہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو اس طرح اس نے اور تدبیریں بنانی شروع کر دی اور علم نجوم کے ذریعے اس نے اور بہت سے راز معلوم کر دیے۔ تو اس نے سعدیہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ اگر تو نظام شاہ کو رسوا کر دے گی تو میں تجھے بہت انعام اکرام دوں گا۔ تو اس گھر سے سعدیہ راضی ہوگی اور وہ ایک مرد کلندر پر بہتان لگانے کے لیے
چل پڑی۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے مسجد کے اندر جانے کے لیے چاہا۔ جب بھی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھنا چاہا تو اس نے آگے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب یہ آگ بڑھتی گئی تو اس نے خوفزدہ آ کر کہا کہ میں اپنے جو ارادہ لے کر آئی تھی اس سے بہت بیزار ہوں، اے اللہ کے نیک بندے مجھے معاف کر دے۔ تو سید نظام علی شاہ نے کہا کہ اے عورت اب چلی جا یہاں سے اور آئندہ کے بعد یہاں پر مت آنا۔ تو اس نے کہا کہ بندہ خدا میں بہت گناہ گار ہوں اور ان مسئلوں میں پھجلا گئی ہوں کہ مجدد شیرازی مجھ سے یہ کام بڑی ظلمانہ انداز سے لے رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں ایک مرد کلندر پر یہ بہتان لگاؤں۔ تو سعدیہ نظام شاہ کے پاس گئی اور توبہ کی اور دین اسلام کو سچا دین مان لیا۔ تو نظام شاہ نے کہا کہ اے سعدیہ تو واپس اب ہل چلی جا اور انشاءاللہ اب اصل شیرازی تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اور آپ کا کرنا ایسا ہی ہوا، اصل شیرازی اس کو کچھ بھی نہ کہہ پائے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا مرد کلندر تھا جو سبکتگین کا ہر میدان میں اس کی اصلاح کرتا، اور جب بھی اس پر کوئی مصیبت ٹوٹتی تو یہ مرد کلندر اسے پہلے آگاہ کر دیتا اور اس کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتی۔ اسی طرح امیر لبتگین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ابو اسحاق تخت نشین ہو۔ ابو اسحاق تقریباً 2 سال تک زندہ رہا اور اس کے دور حکومت میں سبکتگین بھی وہی عہدہ سنبھال رہا تھا جب اس کو لبتگین نے فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ ابو اسحاق کے چلے جانے کے بعد چند سرداروں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ البتگین کے بیٹے کے بعد اب جو غزنوی میں سب سے دانشمند اور عقل مند اور ہنر یہ تمام خوبیاں رکھتا ہے تو وہ صرف سبکتگین ہے۔ تو لیکن قدرت کچھ اور ہی کرنا تھا۔ تو چند سرداروں کے مشورے کے بعد ملکہ تگین حکمران بنا اور اس نے 9 سال تک حکومت کی۔ جب ملتگین حکومت پر فائز ہوا تو اصل شیرازی کو بھی یہ چیز معلوم ہو گئی تھی کہ اب ہمارا نیا حکمران ملتگین ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی ارمغانہ سے کہا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں۔ تو اصل شیرازی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو جا اور جا کے ملکہ تگین کو بہلا تاکہ وہ تیرے جال میں پھنس جائے اور پھنسنے کے بعد تو اسے شادی کر دے۔ ملکہ تگین ایک بہت ہی نیک انسان تھا، لیکن ارغمانہ بہت ہی خوبصورت دشیزہ تھی اور اس نے ملکہ تگین کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا اور یہ ملکہ تگین کے کمرے میں گئی۔ تو ملکہ تگین وہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو ارمغانہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اے ارمغانہ تو کس لیے یہاں آئی ہے؟ تو اس نے کہا اے امیر میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو یہ مبارکباد دے سکوں۔ تو ملکہ تگین نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن ارغمانہ نے کہا کہ اے امیر میں آپ سے کچھ چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو ارغمانہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ تگین کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کے راز کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور چاہتی ہے۔ تو سبکتگین باہر ٹہلتا ہوا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ارمغانہ وہاں سے چلی گئی تو سبکتگین اندر آیا اور ملکہ تگین کو سمجھایا کہ یہ بہت ہی مکار اور دیار لڑکی ہے جو صرف عوض کی خاطر اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی بری سازشیں تیار کر رہی ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ سے شادی کر کے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اس مملکت اسلام کو بھی پلٹ کر رکھ دے۔ تو ملکہ تگین کو بہت ہی افسوس ہوا تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ارمغانہ میرے پاس نہیں آئے، کیونکہ ارمغانہ کا حسن بھی ایک ایسا
लाजवाब था कि जो भी उसको देखता तकते ही रहता। तो मलक तगीन को जब सबुकतगीन ने ये मशवरा दिया तो उसने उस पर अमल दरामद किया। एक दिन जब अरगनगाना फिर मलक तगीन के कमरे में आई तो मलक तगीन ने कहा कि अरगनगाना, मुझे शमशीरों के अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इस तरह वो वापस अपने कमरे में लौट गई। जब असद शिराजी ने यह सारा मंजर देखा तो वो खौफ ज़दा हो गया और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसने मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए और नए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। तो इसने सोचा कि अब मलक तगीन तो बच गया है, अब ऐसा करें निज़ाम शाह पर इल्ज़ाम तराशी करें और उसे कैद करवा दें। तो असद शिराजी बहुत ही अय्यार किस्म का इंसान था। वो गजनी से उस मस्जिद की तरफ गया जिसमें निज़ाम शाह रहते थे। तो वो उसके पास गया और निज़ाम शाह को इसने कहा, अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको बहुत हीरे जवाहरात दूंगा। तो ये एक बहुत नेक इंसान और मर्द कलंदर था। तो उसने कहा, ए असद शिराजी, तुम मुझको कितनी दौलत दे सकता है? तो उसने कहा, तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा। जो तुमने ये फटा पुराना लिबास और ये कंबल लिया हुआ है, जब मैं तुझे दौलत दूंगा तो बहुत अमीर हो जाएगा और बहुत बड़ा महल और कनीज़ों के दरमियान अपनी ज़िंदगी से गुजारेगा। तो निज़ाम शाह को बहुत जलाल आ गया। जिस कंबल पर निज़ाम शाह बैठा था उसका थोड़ा सा पल्लू ऊपर किया। असद शिराजी ने जब उस पल्लू के नीचे से देखा तो वहाँ हीरे और जवाहरात की नदियाँ बह रही थी। तो निज़ाम शाह ने फिर हाथ का इशारा करते हुए छत को देखा। तो उसने कहा, ए असद शिराजी, छत को देख, क्या इतना तेरे पास हीरे जवाहरात हैं? अगर निज़ाम शाह ने फिर बाहर मस्जिद के सहन में इशारा किया तो वो भी सारी सोना होगी। तो असद शिराजी ये समझ गया कि ये एक बहुत बड़ा जादूगर है और ये अपने जादू से ये मुझे सब चीज़ें दिखा रहा है। तो लेकिन असद शिराजी तो अल्लाह के इस नेक बंदे को ना मना सका, लेकिन जो मस्जिद का पेश इमाम था इसने उसको बहुत सारी दौलत देकर रज़ामंद कर दिया। तो एक दिन मलक तगीन का दरबार मुनक्किद हुआ तो वो इमाम मस्जिद दरबार में आया